جو زمین اور پہلی منزل تک محیط ہیں۔ زمین دوز اساس سے مسجد الحرام کی توسیع کے اہم مرحلے کا آغاز ہوا۔ اس مرحلے میں تعمیراتی ماہرین کو 2 غیر معمولی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پورے تعمیراتی کام کے دوران توسیع اور موجودہ حصوں میں پیدل چلنے والوں کا راستہ کھلا رکھنا ضروری تھا تاکہ نمازیوں کو مسجد تک آمد رفت میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوم یہ کہ تعمیراتی مقام پر جگہ کی کمی اس امر کا تقاضا کرتی تھی کہ مٹیریل کو تعمیراتی مقام سے دور رکھا اور تیار کیا جائے۔ چنانچہ کنکریٹ مکسنگ پلانٹ کوڈے میں بنایا گیا۔ اس مقام پر 3 لاکھ مکعب میٹر کنکریٹ تیار کیا گیا۔ کنکریٹ کو کوڈے سے ایک سرنگ کے ذریعے مکہ مکرمہ میں تعمیراتی مقام تک لایا گیا۔ خادم حرمین اور شریفین نے منصوبہ بندی اور تعمیر کے ہر مرحلے میں ذاتی دلچسپی لی۔ وہ تعمیراتی مقام کے باقاعدگی سے دورے کرتے رہے جس کے دوران انہیں تعمیراتی کام کی پیش رفت سے آگاہ کیا جاتا رہا۔ اس عمارت کو مستقبل میں آنے والی متعدد نسلوں تک قائم دائم رہنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ چنانچہ تعمیر کے پورے منصوبے میں عمارت کی مضبوطی اور استحکام پر خاص توجہ دی گئی۔ تعمیراتی کام میں استعمال کیے جانے والے تعمیراتی مواد میں اعلیٰ معیار کے 45,000 ٹن فولاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ تعمیراتی منصوبے میں اعلیٰ معیار برقرار رکھنے کے سخت ضوابط کا نفاذ کیا گیا اور ان کی پوری طرح پابندی کرائی گئی۔ اس دوران مختلف اشیاء کی جانچ پڑتال کا عمل مسلسل جاری رہا۔ تعمیر میں مٹی کے بجائے مصنوعی پتھر کے اجزاء کو ان کی مستقل صورت میں استعمال کیا گیا اور یہ سپر سٹرکچر کی تکمیل میں معاون ثابت ہوا، جس سے مضبوطی کے ساتھ ساتھ حسن میں بھی اضافہ ہوا۔ باطن و ظاہر ہے اللہ، جسم میں جام ہے اللہ۔ یہ خصوصی تعمیراتی مٹیریل مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع ایک فیکٹری میں تیار کیا گیا جو اس منصوبے کے لیے خاص طور پر تعمیر کی گئی تھی۔ لا الا اللہ لا الہ الا اللہ، قلندروں کی اذان۔ مسا کے علاقے میں بنیادی سہولتوں کے زیر زمین پیچیدہ جال کے ارد گرد واقع داخلی راستے بڑی خوبصورتی سے سجائے گئے۔ اطراف کے راستوں پر گرینائٹ کا فرش کیا گیا، جبکہ صحن میں وہی ٹھنڈا سفید سنگ مرمر استعمال کیا گیا جو مطاف اور چھت کے علاقوں میں استعمال ہوا ہے۔ ہر غلام ایاز ہے۔
یہ وسیع و عریض صحن متعدد مقاصد پورے کرتا ہے، مسجد میں آنے اور باہر جانے کے راستے کے طور پر، شہر اور باہر سے آنے والوں کے لیے آرام کرنے کی جگہ کے طور پر، اور مسجد الحرام کی اضافی عمارت کے طور پر، جہاں لوگ نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ تو نوازنے صحن سے متصل کثیر سطحی وضو خانہ کمپلیکس تعمیر کیا گیا، جہاں عبادت گزاروں کو حفظان صحت کے مطابق اور آرام دہ طور پر پاک ہونے کی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ اس کمپلیکس میں 1440 غسل خانے، 1091 وضو خانے اور پانی پینے کے 162 نلکے ہیں۔ یہ سہولتیں اعلیٰ معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے فراہم کی گئی ہیں تاکہ وہ لاکھوں نمازیوں کے مستقل استعمال میں رہنے کے باوجود پائیدار ثابت ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ سن 1411 ہجری میں ماہ رمضان المبارک تک مسا، صحن اور چھت کا تمام علاقہ مکمل ہو چکا تھا اور اہل ایمان سے بھر گیا تھا۔ وہ تراویح اور تہجد کی نمازوں میں مصروف تھے، قیام، رکوع اور سجود میں دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو یاد کر رہے تھے، اس قدیم گھر کے سامنے جو اسلام کا قلب ہے۔ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا۔ ایک طرف گراؤنڈ فلور تکمیل کے آخری مرحلے میں تھا اور دوسری طرف پہلی منزل کی تیاریاں پوری طرح جاری تھیں۔ اس کے ساتھ ہی منصوبے کا اگلا مرحلہ شروع ہوا۔ وادی فاطمہ مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع ہے۔ یہاں دیسی سنگ مرمر کا وسیع ذخیرہ موجود ہے جس نے پہلی سعودی توسیع کے دوران بیرونی آرائش میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ موجودہ منصوبے کے لیے ضروری تھا کہ پتھر تراشنے والی مشینوں کو زمین میں زیادہ گہرائی تک پہنچایا جائے تاکہ شاندار سنگ مرمر حاصل کیا جا سکے۔ سنگ مرمر کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو وادی فاطمہ سے 50 کلومیٹر دور جدہ کے نواح میں سعودی ماربل اینڈ گرینائٹ فیکٹری تک لایا گیا، جو مشرق وسطی میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی اور جدید ترین سہولت ہے۔ یہاں سنگ مرمر کے سلیبس تیار کیے گئے، انہیں کاٹا گیا اور پالش کی گئی تاکہ اس کے فطری حسن کو جلا بخشی جا سکے۔ مکہ مکرمہ میں اس خوبصورت سنگ مرمر کو توسیعی منصوبے میں مطلوبہ مقامات پر نصب کرنے کا عمل جاری رہا۔ باب فہد پر 89 میٹر بلند 2 مینار تیاری کے آخری مراحل میں تھے
یہ مینار مسجد کے موجودہ 7 میناروں سے ملتے جلتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا اللہ۔ مسجد کے 82,000 مربع میٹر پورے توسیعی حصے میں اعلیٰ قسم کا کرارا سنگ مرمر بچھایا گیا۔ مسجد کے مربع نما دائرے کی شکل کے معاون ستونوں میں بھی کرارا سنگ مرمر استعمال کیا گیا۔ پہ آئے تو نواز دے زمانہ، تو قریب ہی جو ٹھہرا۔ سفید فائسہ سنگ مرمر کو نئے توسیع منصوبے میں چھت کے وسیع علاقے میں بچھایا گیا، جہاں 40,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ مسجد الحرام کی توسیع کے منصوبے کی اہم بات اس کے 3 بڑے گنبد ہیں، جن میں سے ہر ایک کا قطر 15 میٹر اور لمبائی 13 میٹر ہے۔ ہنگامی صورتحال سمیت تمام اوقات میں بجلی کی فراہمی کے بنیادی نظام کو یقینی بنانے والا ایک نیا سسٹم نصب کیا گیا۔ مسجد الحرام میں مین الیکٹریکل